بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کے تین قاصد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے مابین رشتہ اخوت قائم تھا۔ ایک روز حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، ملاقات کے لیے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ صرف ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایک ضروری بات کہنی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، جی فرمائیے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، جب میری موت کا وقت قریب آ جائے تو میری روح قبض کرنے سے پہلے مجھے بتا دینا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اس مقصد کے لیے آپ کے پاس آنے سے پہلے 2-3 قاصد آپ کے پاس بھیجوں گا۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا وقت آخر آیا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آن موجود ہوئے تو آپ نے فرمایا، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اپنے آنے سے قبل میرے پاس قاصد روانہ کرو گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے بالکل اسی طرح ہی کیا تھا۔ پہلے تو آپ کے بالوں کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہوئی، یہ پہلا قاصد تھا۔ پھر جسم کی پھرتی اور طاقت ختم ہو گئی، یہ دوسرا قاصد تھا۔ اس کے بعد آپ کی کمر جھک گئی، یہ تیسرا قاصد تھا۔ اے یعقوب علیہ السلام، موت سے قبل میرے یہ 3 قاصد ہر انسان کے پاس آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر خوف کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ کانپنے لگے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچا کر واپس چلے گئے تو جبرائیل علیہ السلام پرسکون ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور، جب اسرافیل علیہ السلام زمین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو مجھ پر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ کہیں انہیں سور پھونکنے کا حکم نہ دے دیا گیا ہو اور ابھی قیامت قائم نہ ہو جائے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، وہ سور پھونکیں گے اور ملک الموت لوگوں کی روحیں قبض کریں گے۔ اس دوران شیطان کی روح بھی قبض کی جائے گی اور اسے اتنی تکلیف پہنچائی جائے گی جتنی دنیا کے تمام انسانوں کو موت کے وقت ہوئی ہوگی۔ سور پھونکے جانے کے بعد دنیا کی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، آسمان اور ستاروں کا نشان مٹ جائے گا، تمام انسان ہلاک ہو جائیں گے، فرشتے بھی مر جائیں گے۔ اس وقت صرف 8 چیزیں باقی رہیں گی۔ ان 8 چیزوں میں پہلی اللہ تعالیٰ کا عرش، دوسری اللہ کی کرسی، تیسری لوح، چوتھی قلم، 5ویں جنت، چھٹی دوزخ، 7ویں سور اور 8ویں چیز جو باقی بچے گی وہ روحیں ہوں گی، لیکن روحوں کو بھی بے خودی ضرور ہوگی۔ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کے مطابق بعض علماء و محدثین کے نزدیک یہ 8 چیزیں بھی کچھ دیر کے لیے معدوم ہو جائیں گی اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اس وقت جب اللہ کی ذات کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہاں ہیں حکومتوں کے دعوے دار اور بادشاہ، کس کے لیے آج کی سلطنت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائے گا کہ تمام سلطنت خدائے واحد و قہار کے لیے ہے۔ زمین اس وقت ایسی ہوگی کہ اس میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں وغیرہ کا نشان تک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جس جس مقام پر سے لوگوں کو اللہ چاہے گا وہیں سے ان کو زندہ کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ان کی ریڑھ کی ہڈیوں کو زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کے جسموں کے باقی اعضاء کو اس سے جوڑ دیا جائے گا۔ جب تمام جسم تیار ہو جائیں گے تو سب روحوں کو سور میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بار پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور کو پوری طاقت کے ساتھ پھونکو۔ اس وقت اللہ ارشاد فرمائے گا، قسم ہے میرے عزت و جلال کی، کوئی روح بھی اپنے ڈھانچے کے علاوہ کہیں نہ جائے۔ اللہ کا یہ حکم سن کر تمام روحیں اس طرح اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ سور بیت المقدس کے اس مقام پر پھونکا جائے گا جہاں صخرہ کا پتھر ہوا میں معلق ہے۔ جسموں میں روحوں کی آمد اور دوسرے سور کے پھونکے جانے میں 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ قبروں سے جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہ اسی شکل میں پیدا ہوں گے
جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کے بدن ننگے ہوں گے، ان کا ختنہ نہیں ہوگا اور داڑھی بھی نہیں ہوگی۔ ارشاد خداوندی ہے، جیسا کہ ہم نے اس خلقت کو اول مرتبہ پیدا کیا ہے، اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ جب انسان زندہ ہوں گے، ان کے سر کے بال اور منہ میں دانت ہوں گے، جبکہ سب لوگ جو دنیا میں جسمانی معذور تھے وہ بھی درست اعضاء کے ساتھ ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سب سے پہلے زمین سے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں گے۔ آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد جگہ جگہ سے انبیاء علیہ السلام اٹھیں گے۔ اس کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین اٹھیں گے۔ ان کے بعد مومنین، پھر فاسقین، پھر کفار، تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے کے بعد برآمد ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ہوں گے۔